آج پہلا روزہ ہے، انہوں نے ہونا تھا یہاں پہ، آج وہ ہم میں نہیں ہے، اور میں نے جس دل گردے سے یہاں پر ان بچوں کے ساتھ افطاری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کو ضبط کو میرے کو قبول کرے آمین اور میرے بیٹے کو کی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2024 کا پہلا رمضان، پہلی افطاری، اور میرے پچھلے 5 سال میں یہ پہلی افطاری ہے جو میری اپنے پریزیڈنٹ کے بغیر آج میں نے پہلی افطاری اور پہلے روزے کی، پہلے رمضان کی افطاری جو ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ کے بغیر کی ہے۔ میری مراد محترم جناب ڈاکٹر نعمان شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ صدمہ اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہے ہمارے لیے۔ آج میں نے خاص طور پہ گزارش کی میجر شریف صاحب کو، جو ان کے والد محترم ہیں، اور خاص طور پہ الواسو ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھنے میں ان کا بھی بہت کردار ہے۔ یقیناً جو کام ان کے بیٹے نے کیا ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن اب ہمیں ان بزرگوں کی رہنمائی چاہیے۔ ان کے اندر ہمیں اپنے اس بھائی کی تصویر نظر آتی ہے۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کیا ان کے جذبات ہیں جاننے کی، کیسے ان کے بیٹے نے کام شروع کیا اور یہ کیا عزم رکھتے ہیں ان بچوں کو لے کے، اس ادارے کو لے کے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً اس وقت جو صدمہ اور جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں وہ ہمیں بھی اندازہ ہے، ہم خود اس سے گزر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کے آج آپ کی 83 سال آپ کی ایج ہے اور تقریباً 47 سال نعمان بھائی کی ایج تھی۔ 47 سال نعمان کے ساتھ افطاری کرنا اور آج 47 سال بعد نعمان کے بغیر افطاری کرنا کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں زندگی کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمارے لیے ڈیزائن کی ہے کہ بحیثیت باپ کے میں نعمان شریف کی جتنی میں نے پرورش کی، جس نہج پہ اس کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کی، ہم نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا، کیونکہ ہم خود اس لائن پہ جا رہے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے چلے اور وہ دین کے کام میں لگے رہے۔ کافی دیر کے بعد، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد، وہ مختلف کام کیے انہوں نے، اور پھر یہ پروجیکٹ لے کے جو الواسو سوسائٹی کے زیر انتظام ہے، وہ اس کا پہلے تو انہوں نے ایک امیجنیشن میں اپنے طور پہ پلاننگ کی اور میرے سے بھی بات کی۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ تو بہترین کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، تو لہٰذا میں نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ وہ بہت ہی محنت سے کام کرنے والا بچہ تھا، میرا سب سے چھوٹا، 4 میں سے سب سے چھوٹا بیٹا تھا، بہت عزیز تھا مجھے، بہت ہی عزیز تھا، سب سے زیادہ پیار مجھے اسی سے تھا۔ اور مجھے یاد نہیں زندگی میں کہ جوانی کے بعد بھی اس نے کبھی میرے کسی بھی کہنے پر نہ کا تصور کیا ہو، یا بولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہر چیز کی تعمیل کی، ہر حکم کی تعمیل کی، فرما بردار بچہ تھا۔ اس نے بڑی محنت کی اور اس نے ماڈرن سٹائل پہ محنت کی۔ ان کے یعنی یہ آرفنیج چلانے میں جو فنڈز درکار ہوتے تھے
اس نے یہی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز بنا بنا کے انٹرنیٹ پہ دی اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا، اور لوگوں نے بھی دل کھول کے مدد کی۔ تو نتیجہ دن انہوں نے جو پہلا ادارہ بنایا تھا، جگہ بنائی تھی جو کرائے پہ لے کر، وہ خرید لی اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر اسی سال ابھی کچھ دن پہلے یہ علیحدہ علیحدہ کر دیے لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اور لڑکوں کے لیے یہ ماڈل ٹاؤن میں یہ جگہ لے کر یہاں پر ان کا ادارہ بنا دیا، اور وہ لڑکیوں کے لیے مختص کر دیا۔ ابھی یہ ہر رمضان کی پریکٹس تھی ان کی کہ صبح سحری کے وقت لوگوں میں جا کے سحریاں تقسیم کرنا، غریب محلوں میں نکل جاتے تھے گاڑیاں لے کے، اور جگہ جگہ ہر ایک کو بلا کے دیتے تھے، افطاریاں کرنا، مساجد میں افطاریاں تیار کرانا، ان کا انتظام کرنا۔ بس اس چیز کا اتنا شوق تھا کہ بعض اوقات وہ اپنی ذاتی کام ہوتے ہیں وہ بھی اگنور کر دیتے تھے۔ میں اس کی صحت کے متعلق ہمیشہ فکر مند رہتا تھا کہ بھائی آرام کا وقت بھی نکالو، دن کو بھاگ جاتے ہو، رات کو دیر سے آتے ہو، تو یہ کام بابا بہت ہوتے ہیں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں نہیں تو پھر آپ مجھے نہ روکا کریں۔ تو باہر کیا، وہ اپنی ڈگر پہ چلتے رہے گی۔ انہوں نے جو جہاں پہنچ گئے اس یہ حادثے کے بعد، اب آج پہلا روزہ ہے، انہوں نے ہونا تھا یہاں پہ، آج وہ ہم میں نہیں ہے، اور میں نے جس دل گردے سے یہاں پر ان بچوں کے ساتھ افطاری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کو ضبط کو میرے کو قبول کرے، اور میرے بیٹے کو کی منزلیں آسان فرمائے۔ آمین۔ یقیناً میرے صاحب، آپ کا اس عمر میں جوان بیٹے کو کھو دینا، جتنا آپ صبر کر رہے ہیں شاید اتنا ہم میں نہیں ہے اور ہم نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹے کی محنتیں قبول کرے، اور یہ جو پودا لگا کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے، اور آپ کی ہمیں انشاءاللہ رہنمائی چاہیے ہوگی ہمیشہ ہی۔ آپ بڑے ہیں، پہلے بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کی رہنمائی کے ساتھ چلیں گے۔ تو ہم سب دعا گو ہیں۔ میری گزارش ہے دیکھنے والے ناظرین سے بھی، جو بھی نعمان بھائی سے جانتے تھے، نعمان بھائی سے پیار کرتے تھے، نعمان بھائی کے تعلق والے تھے، انسان کی زندگی بس اتنی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں، اور ایک دن پہلے، 2 دن پہلے بندہ ہمارے ساتھ تھا اور آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جو کام وہ کر کے گئے ہیں اور جن کاموں کو وہ چلتا ہوا چھوڑ کے گئے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی، ان کی فیملی بیٹھی ہے، میں بات کروں گا ان سے بھی، ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کا عزم کرتے ہیں کہ جو کام نعمان بھائی چھوڑ کے گئے انشاءاللہ ہم وہیں سے ان کو کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی قبر کو روشن جنت کی کھڑکیوں سے روشن کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر نعمان شریف صاحب کے صاحبزادے اسامہ نعمان۔ یقیناً جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو اس میں اپنے باپ کی تشبیہ اور بچے ماشاءاللہ بہت ہی محبت کرنے والے اور بہت ہی رسپیکٹ کرنے والے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ یقیناً جو صدمہ اور جو پریشانی ان کے دل پہ گزری ہے وہ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اسامہ بھائی سے جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا اور کیا فیلنگز تھیں، اور یہ رستے میں ان کے ساتھ بھی تھے جب ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو اسامہ بھائی، ہم آپ کے غم کو ہلکا تو کر سکتے ہیں لیکن جو دل پہ آپ کے گزر رہی ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کیا کہتے ہیں اپنے بابا کے بارے میں؟ کیسی تھی ان کی لائف اور جو وہ کام کر رہے تھے؟ السلام علیکم۔ بہت پیار کرنے والے تھے سب سے، اپنے پاس جو لوگ تھے سب سے، اپنے دوستوں سے، بچوں سے، ہم سے اکثر مجھے کہتے تھے، آخری دفعہ بھی انہوں نے مجھے کہا تھا میں بہت پیار کرتا ہوں، تو کچھ دن پہلے ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھولنا مت، تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بعد لیکن بھولنا مت ہی کبھی بھی یہ بات۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ زیادتی کرتے بھی تھے ان کو بھی انہوں نے اکثر ہی ہمیشہ ہی معاف کر دیا۔ میں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی ان کو معاف کر دیا اور جانے دیا، اور اللہ ان کو اس چیز کا بھی اجر دے گا۔
یقیناً جذبات ہیں بچوں کے جی، اور الفاظ میں نہیں بیان کر پا رہے، لیکن انشاءاللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو وہ پودا لگا کے گئے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اور آج بھی اتنے غم اور دکھ کے باوجود ان کی خواہش تھی کہ ہمارے باپ نے جو کام کیا ہے ہم وہاں پہ جا کے، کیونکہ وہ خود ان بچوں کے ساتھ آ کے افطاریاں کرتے تھے، سحریاں کرتے تھے، تو آج ان کی خواہش تھی، حالانکہ گھر میں مہمان اور سارے معاملات، لیکن آج انہوں نے خاص طور پہ اپنے بابا کو یاد کرنے کے لیے آج بچوں کے ساتھ افطاری کی ہے۔ یقیناً ہم ان کی کمی نہیں پوری کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے ان کی قبر کی طرف اور ان کی آخرت کی طرف ٹھنڈک جائے انشاءاللہ۔ یہ ہم عزم کرتے ہیں، یہ اسامہ ہے، چھوٹا بیٹا اسمامہ ہے، انشاءاللہ میجر شیف صاحب ہیں جو ان بچوں کے دادا ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے جو مشن کو وہ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ جب تک ہماری سانس ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں، ہم انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔